الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلف والے والضحا کے چہرے والے علم نشرح کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ معجم الکبیر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 362 حدیث نمبر 926۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت اس ہفتے میں، اس مہینے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان جو شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ ہمارے سونے بھائی تھے، مامو جان فوت ہوئے تھے، ان کے بھی سارے ثواب کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم صاحب، آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، 31 اکتوبر 2025 بمطابق جماعت الاولیٰ کی آج کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی، چلیں جی 8 ہو گئے۔ جماعت الاولیٰ کی 8 تاریخ، پچھلے جمعہ یکم تھی، آج 8 ہو گئی ہے اور 1447 سنہ ہجری ہے۔ بڑا مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمعے کے دن میں، جمعے کی عبادات میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہمارے کامران بھائی کے بھائی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کامران بھائی کی بخشش فرمائے۔ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کی خیر ہو، آپ کی بھی خیر ہو۔ آج جو ہے بیان کا موضوع جنت میں بے حساب مغفرت کے اعمال، یعنی کہ جو وہ اعمال ہیں جو بلا حساب و کتاب اگر بندہ وہ اعمال بجا لائے تو جنت میں داخلے کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہاں جی، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ یہ امیر علیہ السلام کا رسالہ ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے یہ۔ جنت میں یہ ہیں مغفرت والے جو ہے نا اعمال، بلا حساب مغفرت کے اعمال۔ انشاءاللہ کریم اس میں سے آج ہم کچھ سنیں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا، کسی نبی کے ساتھ 2 افراد، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے بہت بڑا مجمع کراؤڈ دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا۔ مجھے امید ہوئی کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا دیکھیے، چنانچہ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ مجھ سے دوبارہ کہا گیا اس طرف دیکھیں، اس طرف بھی دیکھا، یعنی کہ ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت بڑا کراؤڈ تھا، بہت بڑا مجمع تھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا تھا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا میں بھی ان لوگوں میں یعنی جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو اللہ پاک کی عطا سے غیب بتانے والے، غیب کی خبریں ارشاد فرمانے والے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یعنی اے عکاشہ تم بھی ان میں ہو۔ پھر ایک دوسرے شخص نے عرض کی کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو ارشاد فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گے، یعنی تم کی ہوگے لیکن عکاشہ تم سے سبقت لے گے۔ سبحان اللہ، بلا حساب و کتاب اللہ ہمیں داخلہ جنت عطا فرمائے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، آمین آمین۔ پیارے محترم سامعین، دیکھا آپ نے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ وہ اعمال بھی ہم سنیں گے جن کی وجہ سے انسان بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ اعمال کیا کیا ہیں انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ ایک اور روایت سنیں، نسل در نسل بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ، کن کا؟ سنتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک میرے صحابہ کی نسل در نسل میں ایسے مرد اور عورت ہوں گے، ایسے مرد اور عورتیں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پارہ 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3، ترجمہ کنز العرفان، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان یعنی موجودہ لوگوں سے ابھی ملے نہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں تھے دنیا میں، تشریف یعنی کہ نہیں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے بارے میں بتا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری سنا دی کہ یہ اور ان کے بعد آنے والے یعنی صحابہ کرام اور ان کی اولاد نسل در نسل وہ جو ہے بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور میرے رب کریم عز و جل کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، حدیث بعد میں مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف اور جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 2445 جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی گئی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں پہلے 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بلا حساب بے حساب جنتی ہوں، اور دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل ان کی خدمت، ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے۔ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بند جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گلاب کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں نا، گناہ گار بھی ساتھ ہوں گے، نیکوں کے ساتھ گناہ گار بھی پیچھے پیچھے انشاءاللہ تبارک، جو ان سے محبت کرتے ہوں گے نا۔ ہاں یاد رکھیں جو جس سے محبت کرتا ہوا مرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا بروز محشر۔ یہاں پہ فرمایا گلدستے میں جب وہ آتا ہے نا کیا آتے وہ بکے آتا ہے نا، بکے، ہاں وہ آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ نا آپ نے دیکھا پھول بھی ہوتے ہیں تو ساتھ گھاس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں جب عزت ملتی ہے پھول کو تو اس کے ساتھ گھاس کو بھی جو ہے وہ عزت مل جاتی ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل بخشے جائیں گے۔ لب سے مراد یعنی کہ مٹھی سے مراد بے اندازہ، کیونکہ جب کسی کو بغیر گنے بغیر تولے ناپے دینا ہوتا ہے تو وہاں لب یعنی مٹھی بھر بھر کر دیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بغیر حساب کتاب کے بھر کے دیتے ہیں۔ یا کہو کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ مٹھی اور لب سے پاک ہے۔ ایک لب جو ہے نا وہ پیمانہ ہوتا ہے، مٹھی سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے رب کریم نے مجھ سے میری امت کے بارے میں میری رائے طلب فرمائی، سبحان اللہ، کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب تو جو چاہے کر، کیونکہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں،
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں تمہاری امت کے معاملے میں غمگین نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور اللہ کریم نے مجھے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے میری امت میں سے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے. ان پر کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. اللہ اکبر. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے بے شک میں امید کرتا ہوں وہ لوگ اس وقت تک داخل جنت نہ ہو سکیں گے جب تک تم اور تمہارے نیکوکار اولاد اور بیویاں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنا لیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں ان بلا حساب و کتاب جو جنت میں داخل کیے جائیں اس میں ہمارا بھی شمار فرما دے. ہمارے ماں باپ کا شمار ہو, ہمارے بہن بھائیوں کا شمار ہو, ہم سے محبت رکھنے والے مسلمان جو دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے اللہ ان کا بھی شمار فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام تسلیم. پیارے اور محترم سامعین 4 ارب 90 کروڑ اگر ہم ایک اندازہ لگائیں گے یہ جو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے 4 ارب 90 کروڑ یہ بنتے ہیں. اور اس سے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ 3 مٹھیاں بھر بھر کر جو ہے نا وہ بخش دے گا. وہ مٹھی کیا ہوگی وہ رب جانے اس کا محبوب جانے یا پھر یعنی کہ متشابہات میں سے یہ حدیث مبارکہ. اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے اور اس کا شمار وہی رب عز و جل اور اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم صاحب اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل کرم پہ قربان جائے کہ اس نے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم غلامان مصطفیٰ کو کتنی سعادتوں سے نوازا ہے. ایک کاش ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں سے ہو جائے کیونکہ اپنے پاس نیکی ہے کوئی نہیں, نیک اعمال تو ہے کوئی نہیں. بخشے جائیں گے تو اس کے فضل سے اس کے کرم سے بخشے جائیں گے. ہاں جی اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو شانیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک یہ شان ہے اے محبوب تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ کر کے اے محبوب تمہاری وجہ کر کے تمہاری امت میں سے اتنوں کو بلا حساب جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. یہ محبوب کے کرم ہے. یہ کس کا کرم ہے؟ ہاں یہ میرے محبوب کا کرم ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر یہ فضل فرما دے. ایک آج ابھی تک تو عزت ہے آگے بھی عزت ملے اور قبر میں بھی راحت ہو اور آخرت میں بھی سکون ہو. اور آخرت میں سکون تبھی ہوگا جب ہم اس کا نام لیتے لیتے دنیا سے جائیں گے, جب اس کے گن گاتے گاتے دنیا سے جائیں گے, جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے کرتے جائیں گے تب ہوگا یہ. ہاں اللہ نہ کرے ہم غیروں پر راضی کرتے رہیں پھر ہمارا معاملہ تو پھر غیروں والا ہوگا نا, غیروں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. یاد رکھیں جو جس قوم سے جس سے محبت کرتا ہوا مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج لوگ دیکھ لیں جس سے محبت کرتے ہیں اپنا حشر ان کے ساتھ ہی دیکھ لیں بس. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے, تمام صحابہ اکرام سے پیار ہے, تمام اہل بیت اطہار سے پیار ہے, تمام اولیاء اکرام سے پیار ہے, بلکہ ہر مسلمان سے پیار ہے ہمیں. ہاں ہر مسلمان سے پیار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ الکریم اپنے کرم سے داخل جنت عطا فرمائے گا, وہ بھی بلا حساب. ایک لمحے کا حساب نہ ہو. یاد رکھیں اللہ نے اگر ہم سے حساب لے لیا نا مارے گے پھر ہم تو یقین کریں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. عدل کرے گا تھر تھر کمبل اچیاں شانیاں والے فضل کرے دے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اللہ اپنا کرم فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک سے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ فقط اپنے فضل و کرم سے ہمیں ضرور بلا حساب و کتاب بخشے گا, کیونکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یہ بندوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے. فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی جیسا وہ گمان رکھے. ہم تو گمان کرتے ہیں یا اللہ تو رحیم ہے یا اللہ تو کریم ہے تو بخشنے والا ہے, تو ایک لمحے کا بھی حساب نہیں لے گا ہم سے. تو نہ جانے کتنی ماؤں سے زیادہ, کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ, بلکہ میں تو کہتے ہیں اس سے پتہ نہیں کتنی ماؤں سے زیادہ اللہ پاک ہم سے پیار کرتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. دو بھائی تھے, ایک گناہگار اور ایک نیکوکار. چھوٹا بھائی گناہگار تھا, بڑا بھائی نیکوکار تھا.
چھوٹا بھائی جب مرنے لگا نا تو بڑا بھائی کہتا میں تو یہ نہیں کہتا تھا باز آ جا تو گناہوں سے باز آ جا، اب مرے گا اب تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا تو۔ اس بھائی نے نا بھولے پن میں کہا یار ایک بات بتاؤ بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز معاشر میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتا میری ماں کہاں بھیجے گی؟ کی خیال ہے؟ میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دے، بتاؤ ماں کہاں بھیجے گی؟ کہاں بھیجے گی بولو تو صحیح؟ اور جنت میں بھیجے گی۔ اللہ بندہ بیٹا نا اگر گناہ گار بھی ہو نا، نکما بھی ہوئے، ماں پھر کہ میرا لال ہے، میرا لاڈلا میرا پیارا ہے جی۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ ماں تو جنت میں بھیجے گی، اس نے کہا میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرا رب مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ یہ اس کا ظن تھا، یہ اس کا حسن ظن تھا، یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ تھا۔ یہ کہنا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور پوچھا یہاں کیسے آ گیا تو؟ اور یہاں کیسے آ گیا تو بڑا گناہ گار تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکوکار ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور یہ کہے تھے میں کتنے جاؤں گا، اور سارے نیک چلے گے میں کتنے جاؤں گا، میں نے بازیا بھی، لیکن نہیں، جس پہ وہ کرم کرتے یار، جس پہ اس کی مہر ہو جائے یار، وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی اس کا ہو جائے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس نے کہا بھائی وہ جو مرتے وقت میں نے ایک جملہ بولا تھا نا کہ میرا رب مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ جملہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے یہ گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب، ہم اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے۔ امیر رسول لکھتے ہیں نا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا، تو بس رہنا سدا راضی اللہ، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی اللہ، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا۔ یا اللہ اپنے کرم سے داخلہ جنت عطا فرما، یا اللہ ہمارا بلا حساب داخلہ جنت عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی حساب نہ ہو مولا۔ یا اللہ ہمیں نامہ اعمال جب دیا جائے تو ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہونا مولا، صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب، صدقہ پیارے کی حیا کا اللہ، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نالے ہم سے حساب، بخش دے بے پوچھے اللہ، بلا حساب و کتاب داخل جنت عطا فرما دے، آمین 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 بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے اور محترم صاحب بھائی، چند اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جن کو بندہ عمل میں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، پھر بھی اس کے کرم سے یاد رکھیں، ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، وقت کے غوث ہو جائیں،
پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے، نہ بالکل نا امید نہیں ہو سکتے. ہمیں تو اس کی رحمت ہی چاہیے، ہر آن اس کی رحمت چاہیے. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پہلا عمل جو ہے شان اولیاء. جب اللہ پاک اگلے پچھلوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا عرش کے نیچے سے پکارے گا، اللہ کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے کہاں ہیں، بھلائی کرنے والے کہاں ہیں. لوگوں میں سے ایک گروہ اٹھے گا اور رب کریم عز و جل کے حضور کھڑا ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، فرمائے گا تم کون ہو؟ عرض کریں گے ہم تیری معرفت رکھنے والے ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی اور اس قابل بنایا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم نے سچ کہا. پھر فرمائے گا تم پر کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، توجہ رکھیں، جو اللہ والے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ دنیا کی زندگی میں، نہ آخرت کی زندگی میں. پھر یہ بے خوف ہوں گے. وہاں پہ پوچھا جائے گا معرفت عطا فرمائے اور اس قابل بنایا. اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا. پھر فرمائے گا تم پہ کچھ پوچھ گچھ نہیں، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کریم انہیں روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا. یہ کون ہوں گے؟ یہ اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء کاملین ہوں گے، نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. فرائض تو وہ چھوڑتے، فرائض نفل وہ چھوڑتے نہیں تھے، فرائض کہاں چھوڑیں گے وہ؟ جی ہاں، جو نفل تک نہیں چھوڑتے تھے. آج ہم سے نفل نہیں پڑے جاتے. سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہے، غیر موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے جی، پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. نہ اللہ والوں کے نزدیک یہ فرائض تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت اہم ہوتی تھی یہ چیزیں. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا آپ نے؟ وہ آپ کو زیارت ہوئی تھی نا مقام میں، وہ میدان صبا میں. ہوا کیا تھا؟ وہ کہیں آپ نے وہ جو انگلیوں کا خلال ہوتا ہے نا وضو کے دوران، انگلیوں کا خلال کرنا. ایک کہتے ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ 4 جو سنت غیر موقعہ تھی وہ آپ نے نہیں پڑھی، وہ آپ سے چھوٹ گئی، سفر تھی. تو وہ سوئے تو سرکار علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. دورانی سفر وہ سوئے تو سرکار کی زیارت ہو گئی. فرماتے ہیں میرا جی اب کہلاتا ہمارا ہے اور ہماری سنت کو چھوڑتا ہے. کہلاتا تو ہمارا ہے اور ہمارے طریقوں کو چھوڑتا ہے. تو وہ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر جو نا ہمیش کی اس کے اوپر فرمائی. تو یاد رکھیں اللہ والے جو ہیں یہ سنت غیر موقع. یہ کیا ہے؟ یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے پتہ؟ وضو میں خلال کرنا، وضو میں انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیاں کا خلال کرنا سنت ہے. کئی کو تو آج پتہ لگا ہوگا کہ یہ بھی سنت ہے. جی ہاں، یہ بھی سنت ہے. داڑھی رکھی، داڑھی کا بھی خلال سنت ہے. 12 بجے کی گاڑیاں ہیں وہ تو اس سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو داڑھی کا خلال بھی سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، معمولی نہ سمجھنا چاہیے. 4 سنت غیر موقدہ اثر کی درجہ ہے تہجد سے بھی بڑھ کر. کیا بولا میں نے؟ 4 سنت غیر موقدہ درجہ ہے اس کا تہجد سے بھی بڑھ کر. تو ہم ایسے اعمال کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. نہ پیارے اور محترم صاحب ان کو معمولی خیال نہ کریں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ترازو ہے اس میں بہت بھاری ہے. یہ چیزیں ان کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ سمجھتے ہیں یار یہ پتھر تو یار کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے لنگ جانے سے ہم پتھر بھی نہ چھوڑیں، ہٹا دیں راستے سے. فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے صدقے کا ثواب پایا. صدقے کا ثواب. جھاڑی کوئی خاردار جھاڑی ہو یا کوئی رکاوٹ والی چیز کی راستے سے ہٹا دے، صدقے کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو. گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، گھر میں داخل ہو تو سلام کریں. السلام علیکم سلام کریں، کوئی ہو یا نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے. اور پھر فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ.
پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. جو یہ 3 کام کرے گا کبھی گھر میں تنگدستی داخل نہیں ہوگی. کبھی گھر میں تنگدستی داخل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. پیارے محترم صاحب، شہداء اور معاف کرنے والے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا وہ بھی بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوگا. آئیے حدیث پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان، جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا. یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے، بہت زیادہ بھیڑ کر دیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے، انہیں رزق دیا جاتا تھا. پھر ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا پکارے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. منادی دوبارہ پکارے گا جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. کوئی پوچھے گا کون ہے جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے. تیسری مرتبہ پھر یہی ہوگا. فرمایا تو ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے اور بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہو جائیں گے. کون داخل ہوں گے؟ معاف کرنے والے، درگزر کرنے. ادفع باللتی ہی احسن، معاف کرنا سیکھیں. ایسے جیسے آپس میں گہرے دوست، آپس میں گہرے دوست ایسے ہو جائیں. معاف کرتے تھے ہم لیکن دل میں کدورتیں رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض پھر بھی دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ بغض والی چیزیں، کینے والی چیزیں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کافروں کے ساتھ، بد مذہبوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے معافی مانگ بھی لی نا، بھائی جی معاف کر دیں. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی یوں کرتے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے، آپ ایک بہت بڑی نیکی سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ خندہ پیشانی سے معاف کریں نا. پاجی اگلے پچھلے گلا ساریاں ختم، بس ختم. تو میرا جگری دوست. ادفع باللتی ہی احسن. اور آگے فرمایا ایسے ہو جائے جیسے گہرا دوست. یہ قرآن فرما رہا ہے. تو یہ وہ لوگ جو معاف کرنے والے ہوں گے بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوں گے. پیارے محترم، بڑی اس میں آگے بڑی تفصیل ہے، مختصر عرض کرنے لگا. اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کرنے والے بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوں گے، بلا حساب و کتاب. اور تہجد گزار اور نیک تاجر بھی، نیک تاجر اور تاجروں مبارک ہو آپ کو. جو نیک تاجر ہوگا وہ بھی بلا حساب و کتاب داخلہ جنت ہوگا. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، منادی کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی یہاں تک کہ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. پیارے محترم صاحب، جو تاجر حضرات کام کے دوران نماز کا وقت آنے پر کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنی زکات دیتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے غافل نہیں کرتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے، کام کاج چھوڑ دیا، سب نے کام کاج چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چلے گئے، داخل ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو فرمان ابھی جو میں نے آیت کریمہ کا اردو ترجمہ پڑھا ہے، اس میں فرمایا ایسے ہی لوگ حقدار ہیں جو بغیر حساب کتاب داخل جنت ہوں گے. آج ہمارا کیا حساب کتاب ہے آپ کو دیکھ لیں. نماز ہو رہی ہوتی ہے، قریبی یہ جو دکاندار ہیں یہ بھی نہیں آتے، جماعت کے وقت یہ بھی نہیں حاضر ہوتے یہاں پر، شاید کہیں اور پڑھ لیتے ہوں گے. چلیے کوئی بات نہیں، پڑھنی چاہیے. نماز کا وقت تو ختم کر دیں، روک دیں، کاروبار روک دیں. ہم نے یہاں پر آخری بات عرض کریں گے، ہم نے یہاں پر جمعے کی دوسری اذان کیوں رکھی ہے لیٹ؟ معلوم ہے آپ کو؟ آج آپ کو بتاتا ہوں میں. ہماری جمعے کی اذان اب ہوگی
پہلی اذان، جمعہ کی پہلی اذان ہم لیٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے پہلی اذان کے بعد قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کے لیے آ جاؤ، جمعے کی تیاری کرنے کے لیے آ جاؤ، جمعے کی تیاری کرنا شروع کر دو، نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا رزق حرام ہے. جو کاروبار کرے گا اس دوران کاروبار کرے گا اس کا کاروبار کرنا حلال نہیں حرام ہے. اس لیے ہم نے جمعہ کی پہلی اذان لیٹ رکھی ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے، جنت میں لے جانے والے اعمال جو بلا حساب و کتاب داخلہ جنت دیں گے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ضرور دیکھا کریں. امیر اہل سنت کے تجربات کی روشنی میں بڑے پیارے پیارے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں. آپ کو بھی اگر کوئی سوال ہو تو مدنی چینل پہ نمبر آئے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنا سوال ریکارڈ کریں اور اپنا جواب لیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم.